چلو یہ بات کلیئر ہو گئی. ویسے جو الفاظ تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کا گڑھا ہوا ہے جو اضافی ہے. باقی کتابوں میں جو 12 کی متعلق آپ نے کہا وہ تو میں نے سنا ہے. دوسری بات جو آپ کی بڑی مجھے اچھی لگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ناسبی جو ہے یعنی اہل بیت کا دشمن جو ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو ہم ناسبی سمجھتے ہیں. اور ناسبی جو ہے شیعہ کتابوں میں بھی ایسی روایات ہیں کہ ناسبی جو ہیں وہ کتوں سے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو دشمن اہل بیت جن کو ناسبی کہتے ہیں، اور حرام زادوں سے بھی بدتر ہیں. تو آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا جس میں آپ شیعہ علماء کو چیلنج کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو فکر ہے وہ عقیدہ جو ہے ابن تیمیہ والا ہے، ابو بکر ابن العربی والا ہے. یہ شیعہ ہوں۔ بزدل ہیں، بے غیرت ہیں اور نہ مرد ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں، یعنی ناسبی ہیں. تو خود شیعہ کو تو آپ نے جو ہے وہ سارے جو اس وقت جمہور شیعہ ایران میں، عراق میں جہاں کہیں، وہ سب کو آپ نے ناسبی قرار دے دیا، دشمن اہل بیت قرار دے دیا. نہیں، تو آپ پیچھے آپ کیا بچتا وہ شاید جیسے آپ نے ابھی نہیں نا، آپ نے ابھی الفاظ میں نے غلط نقل کیے. میں نے کہا کہ یہ کلمہ پاکستان کے علماء کا گڑا ہوا ہے. میں نے ایسے جملے نہیں کہے ہیں. وہ کوئی بھی شخص بالکل کلپ آپ بنا کے سکتا ویڈیو میں ہے. جی ہاں، کلپ بنا سکتا نہیں، ہے. یہ بالکل الفاظ میں آپ نے نہیں کہ گڑا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. آپ لفظ میں نے کہا یہ کلام حق ہے. بالکل آپ کلام حق ہے. کسی نے اس کو، اس عبارت کو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ ترکیب دی ہے. آپ ٹھیک ہے نا. لفظ اب یہ لفظ کہ صاحب آپ گڑا لفظ ہوا کا مطلب ہے میں یعنی آپ افترا کیا ہے، جھوٹ بنایا نا. گڑا ہوا کا تو مطلب یہ ہے. دیکھیں جیسے پیش وہ کر دوں گا. میرے الفاظ آپ غلط نقل کرتے ہیں. اب جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، دیکھیں جہاں تک شیعہ عوام کا تعلق ہے، ہم مخالفین کے عوام کے جو متعلق جھوٹ کہتے ہیں. بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اوکے آپ کے اوکے یہ لفظ ہیں، ویڈیو میں موجود اوکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب. آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں. آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہوگی. تھوڑے اب جہاں اس بات تک کی شیعوں وضاحت کے کر دوں. متعلق ہے میرے بھائی، شیعوں کے متعلق ہے نا، کہ میں نے شیعہ علماء پہ اعتراض کیے ہیں کہ ان کے افکار ابن تیمیہ سے ملتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پورے جمہور شیعہ عوام کو کہہ دیا کہ ناصبی ہیں. یہ تو آپ کی بہت غلط فہمی ہے. شیعہ علماء میں جیسے آپ کے مذہب میں آپ کے علماء، ان کا سب عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے. آپ کے علماء ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بلکہ تکفیر بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے وہ الا ماشاء اللہ وہ سب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں. سب احناف ہیں، سب ماتوریدیہ ہیں. اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتا ہے، بریلوی دیوبندی کی تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہی سب عقائد ایک جیسے، لیکن بعض مسائل پہ اختلاف کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں. تو شیعہ علماء میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ان کے عقائد ہمیں اشکال پایا جاتا ہے. وہ شیعہ علماء میں ایسے افراد جن کے عقائد تصوف سے متاثر ہے، بلکہ وہ تصوف کو حق سمجھتے ہیں، اور اس کو عرفان بولتے ہیں. یہ لوگ ابو بکر ابن عربی کے ماننے والے ہیں. الا ماشاء اللہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے شیعہ علماء جو بالکل ان کے عقائد بہت سارے مسائل میں، سب مسائل میں نہیں، یعنی بہت سارے مسائل میں وہابیوں جیسی ہوتی ہے. وہابی کتب کو پڑھتے ہیں، وہ اشکالات ان کے ذہن میں رسوخ کر جاتا ہے، پھر وہ اشکالات کو، وہ شبہات کو حل نہیں کرتے، تو ان باتوں کو قبول کرتے ہیں. تو بہت اس طرح ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں، ان کے علم میں، ان کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے. وہ اچھے اساتید کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے انہوں نے کتاب کا ہی مطالعہ کیا، اسی پہ گزارا کیا، تو پھر کبھی اس اشکالات کا حل صحیح طرح سے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر اس کو حق مسلم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے علماء میں ایسے باتیں. بعض ہمارے ایسے علماء ہیں جو بالکل کمیونسٹ ہیں، بالکل وہ کیا ہے بھئی، وہ کمیونسٹ طرز فکر ہے ان کی. بعض ایسے ہیں جو بالکل مغربی طرز فکر ہے ان کا. یہ شیعہ مذہب تو بہت بڑی مذہب ہے. اس میں بہت سارے اس ملکوں میں میں شیعہ رہتے ہیں. شیعہ مثلا ایران ایک بڑا ملک ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، عراق ایک بہت بڑا ملک ہے. یہاں پہ شیعہ بہت کثرت کے ساتھ رہتے ہیں. جب اتنے کروڑوں کے حساب سے دنیا میں شیعہ ہیں، ان میں شیعہ علماء بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علماء میں ایسے آپ لوگ ہوں جن کے افکار صحیح نہ ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ جی آپ جی لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے. آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے. آپ ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو اکثر یہ ہوتا ہے ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا بیچاروں. اگر جس دن آپ یاد رکھیے، جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب، واقعاً اپنے مذہب میں عالم بن جائے نا، ایک تو عالم کہلاتے ہیں عالم، وہ صرف نام عالم ہوتا ہے، علم کچھ نہیں ہوتا. فکر ان کی بالکل، وہ اپنی کتابوں کو پڑھی نہیں ہوتی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. 5 10 15
ان کو مجلس پڑھنا آتا ہے، اسی کو ریسائیکل کرتے ہوئے ہمیشہ اسی مجالس کو دہراتے ہیں عوام کو، اور کتاب کا مطالعہ تو یہ کبھی کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تشیع کا اصلی افکار ہیں، نہ یہ اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، نہ ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کے اساتید کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ آپ کی بہت اختصار خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جی آپ کی مذہب اگر بچا ہے تو شیعہ علماء کی وجہ سے بچا ہے۔ جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب کو سمجھ جائیں گے، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، اپنے مذہب کو اہل عالم کے لیے پیش کر دیں گے، اس دن آپ کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپ کا جس کلپ کے بارے میں بات کی ہے اس میں، کیونکہ جمہور شیعہ کی میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ آپ نے جو مراجع ہیں ان کے متعلق اور یہ انقلاب کو آپ نے منحوس کا، یہ ساری تو اس میں ایران عراق کے سارے شیعہ اور یہ تقریباً انڈیا پاکستان کے تو سارے فالور ہیں ان کے، باقی جو مثلا جی کچھ بچے کچھ جی، اس جو مسئلے آپ میں کے فالور جی بالکل، اس بات میں آپ نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل۔ مرجعیت جو ہے اس کا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر انحراف اس کی اپنی جگہ پہ اس کو طرح کرے نا۔ اجتہاد و تقلید جو ہے، اجتہاد و تقلید یہ وہابیت سے متاثر نہیں ہے کہ وہابیوں سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اس کا تعلق امامت و خلافت سے نہیں ہے۔ اجتہاد و تقلید، وہ مجتہدین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد امامت میں بہت اچھا ہے، بہت بہترین عقائد ہیں ان کے۔ اور کل ہی میں کسی نے مجھ سے ایک صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجتہدین، موجودہ مجتہدین میں، مراجع میں ایسے افراد ہیں جن کے عقائد امامت میں، براءت میں، ولایت میں بہترین ہے، ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے۔ اور ان میں ہم ان پہ ان مسئلے پہ اشکال نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے مرجعیت میں، مسئلے اجتہاد میں، تقلید میں یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص ہو سکتا ہے اس کے اگلی عقائد توحید میں صحیح ہوں، امامت میں صحیح نہ ہوں، امامت میں صحیح ہوں، مثلا اس کے اگلی عقائد بات اس کے وقت عقائد کافی ہو اجتہاد و گیا۔ تقلید میں صحیح نہ ہوں۔ انسان جو ہے نا، جو غیر معصوم ہے، وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا، ہمارے افکار ایسے نہیں ہیں کہ ہماری سب باتیں صحیح ہیں یا سب باتیں غلط ہیں۔ ہر فرد اس طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھائی اگر اس کا ایک بات صحیح ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، یا اگر اس کی ایک بات غلط ہے تو اس کی سب باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ کریں۔ اگلی بات شروع کریں صاحب، کافی ہو جائے جی گا، جناب۔ کافی ساری باتیں ہیں تو جی۔ یہ جو حضرت امام محمد مہدی ہیں، ان کے متعلق اللہم صل شیعہ علی عقیدہ محمد کیا وعلی ہے؟ محمد وعجل فرجہم الشریف۔ جو غیبت ہے اور ان کا جو ظہور کے حوالے سے ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کی غیبت کس وجہ سے؟ یہ تھوڑا دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں نا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے جو اختلاف ہے امامت پر ہے، وصایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق 12 امام ہیں ان کے جانشین، آپ کے عقیدے کے مطابق ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تلوار کے ذریعے فاسق فاجر بھی خلیفہ بن جائے، خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسے ہی، ہاں، کوئی ایک آدمی کسی سے بیعت کر دی، 2 آدمی کسی سے بیعت کر دی، وہ خلیفہ بن گیا، شرعی تو اس میں کوئی حکم ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تو اجازت دے دیجئے، امامت کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں میرا بھائی سوال ہی نہیں ہے یہ، آپ میرا جواب سوال ہی میرے سوال کا دینا سرکار ہے بھائی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ نے سوال کیا تو جواب دینے دینا، آپ مجھے جواب دینے دیں۔ اگر میں جواب نہ دیا تو پھر کہہ دو کہ جواب نہیں دیا نا آپ۔ یہ جواب، بس سوال ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی فقرے میں اس کا جواب دیا جائے، اس کے مسئلے آپ مجھے کامل کرنے دیں بات۔ تو ہمارا اور آپ کا اس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ تو امامت کے مسئلے پر ہمارے ہاں سب سے پہلا امام ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور بقیہ ائمہ کی امامت ان کی امامت کی فرع ہے، ان کی امامت سے متفرع ہے۔ جیسے اصل دین میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو نبوت بے معنی، اگر اللہ نہیں ہے تو نبوت بے معنی، اگر اللہ نہیں ہے تو قبر و قیامت، جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ سب باطل۔ اگر اللہ نہیں ہے تو قرآن جھوٹی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ صحیح ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ۔ ایک شخص آتا ہے، میں کہتا ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ آ کے قرآن پہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن بھائی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن کے معجزے پہ اس سے کیا بات کریں جب اس کا عقیدہ ہی یہی ہے کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اعجاز پر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ اس کے بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام، میرے 12 امام، 12ویں امام، ان کی غیبت کی وجہ کیا ہے؟
میرا پہلا جواب آپ سے یہ ہے کہ ایک عالم کے ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب اصل میں اختلاف ہے آپ فرع میں کیوں جاتے ہیں؟ اصل میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت باطل ہے، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت منسوس ہے، یہ ثابت ہے۔ دیکھیں اور 12ویں امام اجازت دیں 12ویں امام کی امامت ان کی امامت پہ متفرع ہے، ان کی امامت پہ متفرع ہے، ٹھیک ہے نا، متفرع۔ اب آپ جو ہے نا، آپ اصل کو چھوڑ کے شاخ پہ گئے، آپ آ جائیے اصل پہ آ جائیے۔ جواب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اجازت دیں آپ دیں میری بات کا جواب دیں، بائیں بائیں نہ جائیں، اس طرح جو ہے نا آپ بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں نا، آپ تو ہین کرتے ہیں، اجازت دیں تو نہیں آگے آپ مجھ پہ دیکھیں، اگر ایک شخص نے آپ کو ایک جواب دیا ہے جو بالکل ہی صحیح جواب ہے، آپ فوراً اس کو جاہل ہونے کا، نادان ہونے کا آپ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا۔ آپ کیا اللہ ہیں میرے ذہن کے پتہ ہے کہ میں نے غیبت پہ کتنی مطالعہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میرا پہلا جواب یہی ہے آپ کی خدمت میں، پہلا جواب کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد دوسرے بھی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ آ جائیں اصل مسئلے پر، آپ مسئلے کو کیوں چھوڑ کے گئے فرع پر گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل پہ بات نہیں کر سکتے آپ لوگ، کیونکہ آپ کی جو مذہب کی اساس ہے ابو بکر کی خلافت ہے، ابو بکر کی خلافت خود آپ کے مذہب کی بطلان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ابو بکر کی خلافت خلیفہ خلافت ثابت نہیں ہوگا، آپ کیوں دوسری طرف جاتے ہیں جناب؟ تو وہ تو اس پہ بات کریں گے نا، اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا۔ 12 اماموں کی خلافت آپ سے، ایک ہمارے ساتھی نے بات کی ہے، ساری رات آپ سے سوال کرتا رہا، آپ کے پاس ایک آیت دیکھیں 12 اماموں کی منصوص امامت ثابت کرتے۔ اب آپ سے سوال میں نے امام مہدی کے متعلق کیا ہے، اس طرح بیٹھ کے کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، یہ میں ادھر بیٹھا ہوں نا، اگر میں ادھر آپ ہیں جو اصل سے کو چھوڑ کے فرع پہ گئے نا، آپ اصل کو چھوڑ کے فرع پہ گئے، میں ادھر پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں ہوں دعوت دینے والا، آپ ہیں فرار کرنے والے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے دعوت ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ ثابت ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ دنیا دیکھتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ جواب آگے بات چلے، خدا کے بندے اس طرح نہ کریں، جو سوال کیا اس کا جواب دے دیں، مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے، تاکہ میں اگلی بات کروں۔ ٹھیک ہے، آپ جواب دینے دیں گے، ٹھیک ہے نا، میں نے جواب دے دیا ہے، ایک جواب دے دیا، دوسرا جواب سنیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت ہے، 12ویں امام کی امامت، وہ متفرع ہے پہلے امام کی امامت پر۔ اگر پہلا امام ہے اس کے آباء طاہرین، وہ سب امام ہیں، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام واقعاً منصوص ہے، ان کے آباء طاہرین منصوص ہیں، تو پھر 12ویں کی باری آتی ہے، پھر وہ بھی منصوص ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کے آباء طاہرین کی امامت ثابت نہیں ہے، ان کی عصمت ثابت نہیں ہے، تو 12ویں کی تو باری نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے جو ترتیب بحث ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہ ترتیب بحث ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے، وہ آپ کی بیچارگی پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت، اجازت دیں منصوص کے متعلق کر رہا ہے، آپ ڈرے نہیں، آپ سے جو پوچھا ہے وہی بتا دیں، میں اگلی بات کروں، میں آپ سے منصوص وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سوال ہی غلط ہے، آپ کی سوال بےہودہ ہے، بالکل بےہودہ ہے، آپ سنیں، غلط تو لگے گا نا، آپ کا سوال نہایت ہی بےہودہ ہے، اگر بےہودہ نہیں ہے تو جواب دے دو، بولے اس لیے بےہودہ نہیں ہے، میں نے آپ کے سوال کی بےہودگی کی دلیل دی ہے، آپ مزید سنیں، آپ سنیں، اب میرا جواب ختم نہیں ہوا نا، اب میرا جواب جاری ہے، مولوی صاحب، ہاں آپ بات کرنے دیں گے تو دیں گے نا۔ اگلا مرحلہ ان کے سوال کی بےہودگی کا اگلا دلیل دیکھیے عزیزو، ان کا سوال کتنا بےہودہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی بحث سیکنڈری ہے، ثانوی ہے، اصل بحث ان کی اپنی امامت کی ہے، اصل بحث ان کی اپنی عصمت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک شخص امام ہے، وہ معصوم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہے، معصوم من اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ وہ معصوم ہے، امام ہے، تو پھر ان کا ہر فعل صحیح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے کوئی ہم سے پوچھے، بات سنیں بھائی صاحب، بات سنیں او بھائی بات سنو نا، بات سنیں آپ کی، اور میں سوال کا جواب میں دے رہا ہوں نا، آپ کہہ دو کہ جواب غلط ہے بعد میں جب میری بات ختم ہو جائے۔
ٹھیک ہے، نبی بولے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ثابت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 شادیاں کرتے ہیں نا، 9 شادی کرتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے؟ تم امت کو تو 4 سے زیادہ اجازت نہیں دی، خود تو 9-10 شادیاں کی ہیں. یہ کیسے نبی ہے؟ تو میں اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب یہ، ایک جواب یہی ہے کہ آئیے اس کے نبوت پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ واقعاً اللہ کی جانب سے نبی ہے، اللہ کی جانب سے معصوم ہے، تو پھر اس کا ہر فعل صحیح ہے. اگر اس کے فعل کسی فعل کا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کے فعل کی حکمت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، جبکہ اصل بات ثابت ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کے وحی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، معصوم ہے. اس کے سب کام اللہ کے احکام کے مطابق ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اگر ہمیں اس کے کسی فعل کی حکمت سمجھ میں بھی نہ آئی تو یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہمارا نقص ہے، ہمارا عجز ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا فعل میں کوئی خلل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ سر کا مسح کرو، کیوں حکم نہیں دیا کہ سر کو دھویا کرو؟ اگر اس کا جواب میں نہیں دے سکا، کسی نے مجھ سے پوچھا، تو میں اسے یہی کہہ دوں گا کہ بھئی یہ تمہارا سوال بیہودہ ہے، تم احمق آدمی ہو. جب ایک شخص معجزات لے کر، آیات لے کر، بینات لے کر اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس کی عصمت ثابت ہے، اگر اس کے کسی حکم کا، اس کے کسی فعل کا اگر ہم وجہ حکمت نہ بیان بھی کر سکے، نہ بھی سمجھ سکے، تو کیا ہے اس کا کیا ہے؟ تو یہ اس کی نبوت پر، اس کی اصل عصمت پر، اس کی اصل رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہاں پر بھی امام معصوم علیہ السلام کی جو غیبت ہے، اس کی یہ فرع ہے اس بات کی کہ وہ امام ہیں. اگر ایک دفعہ ان کی امامت ثابت ہو گئی، ایک دفعہ ان کی عصمت ثابت ہو گئی، تو پھر اگر ان کی کوئی فعل ایسا ہو کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہ آئے، اس کا کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہ آئے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے غزوات پہ جاتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، لشکر کو لے کے جا رہے ہیں کسی طرف، ٹھیک ہے نا. وہاں پہنچ کر پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے حکمت عملی کیا تھی، کیونکہ اگر وہ کسی کو شاید بتاتے یہ مصلحت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ اگر وجہ نہیں بتا رہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح اگر میں فرض کر میں جواب نہ بھی دے سکوں نا، میں کہہ دوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، فرض کریں، میں نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اگر میں فرض بھی کروں کہ آپ کے امام کیوں غائب ہے، فرض کریں میں پتہ بھی نہ ہو، تو اس سے ان کے نہ مجھ پہ کوئی نقص آ سکتا ہے، نہ ان کی امامت پہ کوئی خلل آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے عصمت کے دلائل میں یہ نہیں ہے، ان کی امامت کے دلائل میں نہیں ہے کہ وہ غائب نہیں ہو سکتے انظار سے. یہ دوسری بات آپ کی. تو پہلے آپ اصول پہ بات کریں، پھر فروع پہ آ جاتے ہیں. اب ان مراحل کے بعد وہ سب آپ نے چھلانگ مار دی نا، چھلانگ مار دی، وہ سب ان چیزوں کو جو آپ کے لیے مشکل ہیں، جو نصوص سے ثابت ہیں، اس سے آپ نے چھلانگ مار دی، آپ آ گئے ہیں غیبت پر. کیوں غائب ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو کہ امام علیہ السلام انظار سے کیوں غائب ہیں. روایات احادیث میں اس کے کئی ایک دلائل ہیں. آگے جی کیا فرما رہے ہیں؟ آواز کٹ گئی تھی، آواز آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی روایات میں اس کے کئی دلائل ہیں. میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کے طرف، اسلام کی طرف معجزات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے. اور وہاں پر بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اکثر لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور ان کو اذیتیں کرتے رہے. اور جب تک ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے، کسی کو ان کو قتل کرنے کی جرأت نہیں تھی. اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو کفار نے آپس میں تہیہ کر دیا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں. ایک رات کی تاریکی میں آتے ہیں، کئی ایک تلوار ایک دفعہ ان پہ وار کرتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں. پھر بنی ہاشم کو جو ہے ان کو دیا دیں گے، ختم بات. نبی جب قتل ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے رات کی تاریکی میں. اب رات کی تاریکی میں کہاں گئے ہیں اس کی کسی کو نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں گئے تھے، غار ثور میں، وہاں پہ مخفی رہے. اب کوئی پوچھے کہ کیوں مخفی رہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیوں اس کے پاس معجزات نہیں ہیں، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ کیا اس کے پاس شریعت نہیں ہے، کیا اس پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں ہے،
کیا اس پہ احکام اسلام جاری کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا اس پہ جہاد واجب نہیں ہے؟ کیا اس کو مسلمانوں کا دفاع کرنا اس پہ واجب نہیں؟ وغیرہ 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 جو نبی کے فرائض ہیں. یہ کیسا نبی ہے جو جا کے غار میں چھپ گیا ہے؟ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہیں اور ان کے بہت کم ساتھی ہیں، اور ساتھیوں میں بھی اکثر جو ہیں جنگ کرنے کے لائق نہیں، ان کو جنگ کرنا آتا نہیں، دفاع کرنا نہیں آتا، وہ بھاگ جاتے ہیں. اور ایک جو دو جنگجو ہیں وہ یہ مصلحت نہیں ہے. اور بھائی صاحب بات جواب دینے دو نا. ان کو اگر کفار کے ساتھ جنگ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، پورا اسلام ہی تباہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے جا کر غار میں چھپ جاتے ہیں. ایک غار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ جاتے ہیں. نہ یہ ان کے لیے کوئی عیب ہے، کوئی کہہ دے عیب ہے وہ کافر مشرک نجس ہے، کوئی کہہ دے یہ نبی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ خود کافر مشرک ہے، کوئی کہہ دے کہ ان کی بزدلی ہے وہ کافر مشرک ہے، کوئی کہہ دے یہ ان کے اپنے رسالت کے فرائض انجام نہیں دے رہے، ان پہ تو تبلیغ دین واجب ہے، ان پہ تو قرآن سکھانا واجب ہے. یہ غار میں چھپ گئے، کس کو قرآن سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ خود ایس کوئی بھی اعتراض کرے گا وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ غار میں گئے؟ کیونکہ دشمن بہت ہیں، دشمن بہت. یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا زندہ رہنا بہت اہم ہے تاکہ اللہ کی وحی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تبلیغ ہو جائے، دین کچھ کا کامل کیا جائے. پھر اگر ان کی شہادت ہو دنیا سے تو پھر کوئی بات نہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں. اب جیسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے انظار سے غائب ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اگر مصلحت ہوتی، ضرورت ہوتی، وہ لمبے عرصے کے لیے بھی غائب ہو جاتے. اگر مصلحت ہوتی 1 مہینے کے لیے بھی غار میں رہتے، کسی اور جگہ پہ کسی اور گاؤں میں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. لیکن مصلحت نہیں، شرائط ہر فرد کا مختلف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے سے غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، پھر مکے سے اس غار سے چپکے سے نکل کر مدینے چلے جاتے ہیں، تو مدینہ پہنچ کر وہ کفار کے خطرے سے نکل گئے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ان کے شرائط فرق کرتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ مدینہ بھی کفار کے ہاتھ میں، مدینہ بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں، ان کے خون کے پیاسے ہیں. طائف بھی ان کے کفار مشرکین کے ہاتھ میں، شام بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں، بحرین بھی، یمن بھی، ہر گوشہ کفار مشرکین کے ہاتھ میں. کفار مشرکین ان کو جانتے ہیں کہ مکے والے جو محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ایک جھوٹے نبی ہیں، انہوں نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، ہم ان کو یہ ہاتھ لگے تو ان کو قتل کرنا. اگر یہ حالت ہوتی، یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک غائب رہتے. چپ کریں بھائی، چپ کریں. وجہ غیبت پوچھا نا آپ نے، وجہ غیبت پوچھا تو سیکھ لیں. تو اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے. حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ اپنے جد کے وارث ہیں. ہاں سن لو بھائی. اور بھائی جواب دینے دو نا، کچھ فرماؤ کیا کہنا. میں نے یہ کہا ہے کہ